اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على مکی المدنی محمد المصطفى الذي جبرائيل خادمه والبراق مركبه قاب قوسين منزله سدرة المنتهى مقامه وعلى وابن امه ووارث علم الاولین والآخرین صلوات و اہل الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها صلوات میرے مالک دے نام دے تھوڑی باریک آواز کر دے باریک آواز ہے وزنی نہ ہو سامعین گرامی دوستان حسینی سرمستان بعد ولایت حیدر کرار مجلس حسین مثل بارش رحمت تھوڑے بھی سن دیں دے پوری مٹی تو حسین و ذکر عذاب ٹال سکا پہلی دفعہ جناب دے چہریاں دی زیارت مشرف بالکل چھوٹا دیا ذاکر حسین 1100 آیات اللہ نے قرآن چ نازل کی دیاں جڑیاں نرجس دے چند میرے مولا صاحب الزمن دے قصائد بیان فرما بے شک تھوڑی میں راضی ہو جاؤں توجہ کام ہے میری گزارش تھوڑی گہری ہوندی سست جیاں ذاکر خطیب ان 1100 آیت ایک مجلس میں عرض نہیں کرنی سورہ مبارکہ زمر دی آیت کریمہ جڑی میرے زیر لب ہے حسین کا رب ارشاد فرما رہا ہے آواز بڑی مریض آدمی ہے بسم اللہ دیکھو کتنا چھوٹا انداز ہے الہ العالمین دا اس آیہ مبارکہ خداوند عالم حضرت قائم کے خروج کا رنگ ڈھنگ بیان فرما رہا ہے کہ زمین کو زینت کیسے بخشے گا علی کا بیٹا میں ہر دن مجالس سے انشاءاللہ
ذکر حضرت قائم دا کرانگا چونکہ معصوم دا فرمان ہے حرام دی موت مر گیا اور بندہ جب وقت دے امام دی پہچان ہے. جو میری توقع سی اس تو بہتر سامعین میرے نصیب چاہیں. امید ہے کہ میرے کسی بھی لفظ کو دہلیز یا کرتے دستک کی ضرورت نہیں ہونے کی. خمیر ضمیر بڑا لطیف ہے ولایت علی نال مرس ہے. مولا ذوق سماعت اور بیدار فرمائے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جب یہ زمین اپنے رب کے نور سے پھر چمکنے لگے وَوُضِعَ الْكِتَابُ یہ زمانہ وضع ہو جائے ایک کتاب کی طرح کھل جائے کتاب کے صفحے کی طرح. وَجِيَّ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اللہ نبیوں اور شہیدوں کو بلاوا دے. وجیہ اور بلائے نبیین اور شہداء کو. جتنے نبی ہیں سارے جتنے شہید ہیں سارے اللہ ان کو بلائے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ اور میدان میں اللہ ایک فیصلہ حق کر دے جو عین عدل ہو کسی پر ظلم نہ ہو. جب یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے پہلے کسی اور کا نور ہے پہلے پہ تو نور خدا ہے جس سے زمانہ منور ہے. رب دو تو نہیں رب حقیقی تو ایک ہی ہے. یہ آخری زمانے والا کون ہے جو زمانے کو نئی روشنی دے رہا جو نئے سرے سے منور کر رہا ہے. یہاں رب مطلق مراد نہیں رب حقیقت مراد نہیں رب مجاز مراد ہے. انجیل میں میرے مولا قائم کا لقب ہے رب الافواج فوجوں کا رب. قرآن میں میرے مولا کا لقب ہے رب الارض زمین کا رب. معصوم سے پوچھا گیا مولا رب تو ایک ہے یہ آنے والا نور پھیلانے والا نئی روشنی دینے والا یہ تنویروں والا کون ہے جو زمانے کو نئی روشنی دے رہا ہے. فرمایا رب العرض امام العرض. یہاں زمین سے رب ہے مراد. زمین کی حجت ہے چونکہ وَزَسْتُغْنُونَ النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ جب مہدی آئے گا نہ سورج نکلے گا نہ چاند چمکے گا نہ ستارے نکلیں گے. تو مولا کیا اندھیرا ہوگا؟ فرمایا اندھیرا نہیں دن کی روشنی اور شب کا اجالا چاند سورج سے نہیں مہدی کے چہرے کے نور سے. رب کا نور ذات کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ رب کا اپنا ظاہری چہرہ نہیں ہے. رب جب بھی تجلی دکھاتا ہے تو سبب سے حجت سے. صرف زمانے کو امام زمن روشنی نہیں دکھائیں گے. موسیٰ بھی کہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو رب نہیں آتا. یہی نام کان فرما رہے ہیں ادب لو متجلا لموسیٰ وانا شاہد طور. کعبے کی چھت سے امام زمن کہیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے موسیٰ کو تجلی دکھائی. تو سرما ہو گیا تھا تجلی ذات نہیں تھی تجلی صفات تھی. ایک سلوات پڑھتے ہوئے بلند آواز میں محمد وآل محمد
غیبت کی جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ حدیث بھری پڑی ہے. وَيَسْتَغْنُونَ النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْحَجَامِ وَالْحَمَامِ وَالطَّبِيبِ. جب امام زمن آئیں گے سورج نہیں چمکے گا، چاند نہیں نکلے گا. یہ میری علمی دیانت ہے. سورج ایک ہی دفعہ نکلے گا جو کہ علامت ظہور قائم ہوگا. وقت خروج سورج مشرق سے نہیں مہدی مغرب سے نکلا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ علی کی جنس کا کوئی آ گیا. پھر کہتے ہیں نہیں نکلے گا. اگر نکلے گا، کچھ کہتے ہیں نکلے گا تو بے نور ہوگا. جب نور ہی نہیں بکھیر سکتا تو پھر نکلنا کیسے؟ سب لوگوں نے توجہ سے سنا. کچھ لوگ ذرا سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی دعائیں مانگ کر تھک گئے اور آئے گا تو اندھیروں کے ساتھ سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں. ان 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ ایسا ہے، آدھا گھنٹہ صبح صادق. سورج ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، وقت تہجد، ستارے ہوتے ہیں، دور تک روشنی ہوتی ہے. بغیر چاند ستارے اور سورج کے یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کوئی صاحب علم بتائے. اس لمحہ کو لمحہ حضرت قائم کہا گیا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے بندے کو آپریشن کا درد ہو، 106 پہ بخار ہو رہا ہو، اس وقت تکلیف ہٹ جاتی ہے. بندہ علی کو ماننے والا ہو یا علی کا گستاخ ہو، اللہ بیماری کو وہی کر دیتا ہے. چھوڑ دے میرے بندے کو، میرے قائم کا لمحہ داخل ہو. یہ برکت لمحہ حضرت صاحب زمان. دلیل لے دیتا ہوں. دنیا کا کوئی باکمال صاحب علم مجھے دکھائے کتب حدیث میں کہ جو اللہ نے جنتیں بنائی ہیں ان میں چاند سورج ہوگا. چپ ہو گئے نا دوست. جنت میں نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے. جنت میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. کوئی ایسا موسم نہیں ہوگا جو جنتیوں کو تکلیف دے. جنت میں گرمی نہیں، پسینہ نہیں، مشکل سانس بھی نہیں آئے گا. جنت دار سکھ ہے. 10 منٹوں میں بھی تھکنا شروع ہو جاؤ گے. 3 دن ذکر قائم کیسے سنو. ایک سلوات نال مدد کر دیو تاکہ شکر واپس. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے ایمان نعرے حیدری. جنتیں کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ. چلو جواب دینا چاہیے. 15 بہشت ہیں. ایک ہے جنت اعلیٰ جو اللہ کی جنت ہے، اور 14 بہشت اللہ نے 14 کے نام پر بنائے. دنیا کا کوئی صاحب علم میرے سامنے ایک عالم گزرے نا، سید محمد حسین آل کاشف الغطا. انہاں دی 3 کتاباں مشہور ہیں، جنت الماوا، الفردوس الاعلیٰ. اس میں صرف جنتوں کی بحث ہے. اور ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے فی فضل تربت الحسین، حسین کی خاک شفا کی عظمت. تقریباً 100 مجتہدوں کے استاد ہیں. فقیہوں کے سالار اعلیٰ تھے نجف میں. دفن بھی مولا کے حرم میں.
انہوں نے جو لکھا ہے جملہ پڑھتا ہوں، میرے موضوع سے نہیں پر موضوع سے ہے۔ قرآن جاؤ سویرے قرآن کھولنے اس میں ملے گا جنت و عدن، ایک جنت ہے جس کا نام عدن ہے، یہ رسول کی جنت ہے۔ جنت و خلد، جنت خلد بطول کی جنت ہے۔ جنت النعیمہ، نعمتوں والی جنت، یہ علی کی جنت ہے۔ بیمار بندہ نہیں سن سکے۔ جنت الفردوس، علی کے حسین بیٹے حسن کی جنت ہے۔ جنت الماوا، مسکینوں کو ڈھانپ لینے والی جنت، یہ حسین ابن علی کی جنت۔ یہ قرآن میں نے نہیں لکھا۔ ایک اور جنت سورہ بقرہ میں کمثل جنت بربوۃ، دنیا والوں آؤ میں اللہ تمہیں ٹیلے پہ بنائی گئی جنت دکھاؤں۔ کمثل جنت، مثل بیان کرو اس جنت کی، بربوۃ، جو ٹیلے پہ بنی ہوئی ہے۔ جب میں نے بچپن میں یہ حدیث پڑھی تھی مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یہ ٹیلے والی جنت کون ہے۔ 30 سواریاں کی ہیں میں نے حسین ابن علی کی۔ 1992 میں جب میں گیا کربلا تو حسین کی زری کا پہلا سلام کیا تو مجھے یہ آیت سمجھ آ گئی، حسین کی سونے کی زری کے پہلے شبکے پر جاؤ دیکھ لینا، لکھا ہوا ہے، حدیث رسول ہے، ھذا تراتم من ترال جنہ، ھذا قبر الحسین تراتم من ترال جنہ۔ دنیا والوں یہ حسین ابن علی کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر بنائی گئی۔ یہ کربلا جنت ہے۔ جانا رہو علی رہنا۔ وقت آنے تو دے، یہ پوری زمین کو اور موالیوں کو، زمین کو قائم جنتی خاصیات عطا کرے گا اور موالیوں کو طاہر کر دے گا۔ اس حسین لمحے کے لیے دعا مانگا کرو مجلس میں، نماز میں۔ جو مولا کو یاد نہیں رکھتا وہ دین نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرمایا جو ہمیں یاد رکھے گا ہم اسے یاد رکھیں گے، جو ہمیں بھول جائے گا ہم اسے بھول جائیں گے۔ جس کو ہم بھولیں گے اس کا نہ دین بچے گا یا دنیا، جس کو ہم یاد رکھیں گے اگر اس کا دین مخلوط ہو گیا، پھنس گیا زمانے کے برے حالات میں، حوادث میں، اگر ہمیں حجرے میں آ کر بھی بتانا پڑا تو اسے اپنی جد کا دین بتا دوں گا۔ دین ملا دا نہیں اولاد بطول دا ہے، بچان دے ذمہ واری اس کی ہے۔ موضوع سے پیچھے نہ چلا جاؤ۔ جنت میں چاند سورج نہیں ہے، صبح صادق کو چاند سورج نہیں ہے۔ چاند سورج ستارے اگر نکلیں گے تو بھی نور ہوں گے، نور دنیا میں وجہ امامت کا ہوگا۔ جنتوں کا نور محل سیدہ بطول سے نکلے گا۔ اس وقت اس کی اور تشریح نہیں کر سکتے۔ بلائے جائیں گے انبیاء اور شہداء۔ اس آیت کے متعلق میرے اہل سنت دوستوں نے لکھا ہے کہ یہ محشر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ محشر، حشر، قیامت، نشور، یہ لفظ جہاں بھی آتے ہیں اس سے مراد قیامت ہے۔ وقت المعلوم، ساعت المعلوم، جہاں بھی یہ لفظ آتے ہیں اس سے مراد حشر نہیں بلکہ قیامت صغریٰ ظہور حضرت قائم ہے۔ وقت معلوم تک مہلت تھی ابلیس کو، یہ محشر تک زندہ نہیں رہے گا۔ یہ مولا مہدی کے خروج میں میدان صفین میں خود علی کے نیزے سے مارا جائے گا۔ کچھ پریشان ہو گئے میرے دوست۔ ساعت المعلوم، ظہور قائم، لعل الساعۃ قریب، قرآن کہہ رہا ہے وہ قریب ہے ساعت، یعنی ظہور مہدی۔ وقت المعلوم، شیطان کو امام قائم کے خروج تک مہلت ہے، چونکہ حساب لینے والا یہ ہے۔
منتظم یہ ہے، منتقم یہ ہے، عدل کرنے والا یہ ہے. خدا کی بارگاہ سے پہلے مہدی کی بارگاہ سجے گی. ظالموں سے بدلہ ہوگا، مظلوموں کو حق ملے گا. سنتے رہا سمجھ گزارش چھوڑ. حمام نہیں ہوں گے، حجام نہیں ہوں گے، طبیب نہیں. شاید وجہ سے حدیث کی شرط مجلس میں پوری کر گئے. حمام کی کیا ضرورت ہے؟ غسل کرنا، نہانا، طاہر ہونا. خروج قائم کے بعد روح زمین سے حمام مٹا دیے جائے. ارے آل محمد کو اپنے جیسا کہنے والا علم کا دشمن ان کی جسمانی طہارت کیا ہے، ان کی روحانی طہارت کیا ہے، یہ بچے کیسے پیدا کرتے ہیں. یہ تو مولا ہے. مومن کی شان سن. ظہور قائم کے بعد کوئی مومن غسل نہیں کر. حمام جو نہیں ہوں گے تو غسل کی حاجت نہیں ہوگی. بھائی اگر اس مجمع میں بھی ڈر کے پڑھوں تو پھر میں مولا کا حق رکھوں گا. مجھے قسم ہے صاحب الزمان کی، بچے بھی پیدا ہوں گے غسل نہیں ہوگا. جو رعیت کو طاہر کر دے گا وہ خود تیری طرح کیسے ہوگا؟ یہ بچوں کے لیے تھوڑا میں آمیزش کر رہا ہوں سادہ اردو کی. یہ نہ کہیں کہ وہ ٹھیٹ سرائکی ہمیں سمجھ نہیں آئی. سادہ کربلا میں 4 دن پانی بند ہے. اکبر معصوم ہے، بریر تو معصوم نہیں. عباس معصوم ہے نا، جون تو معصوم نہیں. حسین کے بریر نے، مسلم بن اوسجا نے، کسی حبشی نے بھی 4 دن لوٹا اٹھایا ہو، رفع حاجت کے لیے گیا ہو، نمازیں بھی پڑھتے رہے. بھائی 4 دن تو بندہ زندہ نہیں رہتا پانی کے بغیر. انسان کو بدنی حاجات ہیں، بشر کی کچھ خواہشات ہیں. کسی کو وجہ کیا تھی؟ سال محرم کی شب کو بعد نماز عشاء حجت وقت کے امام زمانہ میرے مولا حسین بن علی نے ایک خطبہ پڑھا تھا. خطبے کے بعد اپنے لوگوں کو جنتی مقام دکھائے تھے، منزل اواخر دکھائی تھی. پھر کہا گھبرانا نہیں، پانی نہیں ہے، پانی کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. بس فرق اتنا ہے کہ پہلے جیسے میرا اکبر طاہر ہے، آج کے بعد جون کو بھی پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں تجھے اس میں اعظم کر دیتا. اس نے طاہر کر دیا، انہیں چن لیا، ان کو بشری حوائج سے بلند کر دیا، انہیں طیب و طاہر کر دیا. حسین ابن علی اسے کہتے ہیں جو 72 یا 120 کو طاہر کرے. مہدی اسے کہتے ہیں جو پوری رعیت کو طاہر کرے. کا زیادہ اجازت ہو گیا. باقی معصومین کو اللہ نے پابند رکھا، معجزے تھوڑے دکھائے، اختیار تھوڑے دکھائے، صبر بتایا.
اس کو اختیار زیادہ دیں گے چونکہ یہ فیصل ہے پوری کائنات کا. کما ملعت ظلم و جورا، ظلم اور جور سے بھری ہوئی زمین کو مہدی عدل سے بھر دے گا. حمام نہیں ہوں گے، حجام بھی نہیں ہوں گے. حجام کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹا سا فکرہ کہہ دوں، داڑھی منڈوانا مذہب شیعہ میں مطلقاً حرام ہے. سارے چپ ہو گئے. تھوڑا بہت برداشت کر لینا ہمت ہوتی ہے مومن. ہو سکتا ہے میرے کہنے سے کوئی ایک بندہ صبح ارادہ کر لے. میں اس کے فضائل نہیں جانتا، داڑھی کے فضائل کیا ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے 14 شہنشاہوں نے رکھوائی ہوگی. اللہ اکبر. متقی شیعہ بنو تاکہ مولا علی خوش ہو. چہرے سے شیعہ نظر آنا چاہیے، لباس سے شیعہ نظر آنا چاہیے، عمل سے شیعہ نظر آنا چاہیے. سال میں اگر مسجد نہیں جاؤ گے تو علی کے متقی شیعہ نہیں بن سکو. یہ کل کوئی دادا لیے جو میں آنکھاں بھی نعرہ بھی لاؤتے ہیں صلوات، بس تکلیف ختم ہو. بھئی حجام کی ضرورت ہے. صبح اٹھتے ہیں، حمام کے پاس جاتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، ناخن اترواتے ہیں، خط بنواتے ہیں. یہ تو ہوں گے نہیں. چلو داڑھی باڑی تو بندہ خود بنا لاتا ہے، اپنے بال تو نہیں کاٹ سکتا. ایک دوسرے کو تو نہیں کاٹے جاتے. کیوں نہیں ہوں گے؟ ضرورت نہیں ہوگی. چلو جی میں آیا تھا پہلی دفعہ سن لینا. منہ منگا انعام شیعہ نو میں دیاں گا جڑا شیعہ سنی کتاباں جو کہ ضعیف روایت چ دکھا دے کہ پاک محمد علیہ کے مولا عسکری تک کسی معصوم نے کبھی کسی صحابی نو آکھیا ہوئے جاؤ حجام کو بلاؤ ہم نے خط بنوانا ہے. ایک نہ کر جانا مجھے سننا. خط بنواتے تھے تو پھر مونچھیں بھی کٹواتے تھے، پھر سارے بال کٹواتے تھے، پھر ناخن بھی اترواتے تھے. ایک دفعہ رسول نے ناخن اتروائے تھے اور صحابہ پریشان ہو گئے کہ اتنی اونچی تسبیح مسجد نبی میں صحابہ نہیں پڑھ رہے تھے جتنی اونچی تسبیح محمد کے کٹے ہوئے ناخن پڑھ رہے ہیں. اللہ تو ناخن جیسا نہیں ہے، ذات جیسا ہے. غیبت کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ایک مجلس میں پتہ نہیں کہاں تک روزانہ بحث سنتا ہوں. آج تک کوئی FIR نہیں ہوئی، کسی ضلع میں پابندی نہیں لگی. اپنے پرایوں میں سے ہاں نہ ماننا تیری مرضی ہے، کیڑے نکالنے کی جرت نہیں ہوگی. یہ خیرات علی کے دروازے سے ملتی ہے. کتاب صرف بہانہ ہوتی ہے، علم علی دیتے ہیں. ذاکر بازار میں نہیں بنتے، یہ حسین ابن علی بناتا. مت دشمنی کرو سفرائے امام کی. ذاکر نہ ہوتے تو لوگوں تک ان 14 کا ذکر اس انداز سے نہ پہنچتا. ایسے ہی لکھ دیا ہے آقا دربندی نے امام صادق کی حدیث سے کہ 100 سالہ عابد کی عبادت میں بھاری ہے میرے بابا حسین کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھ جانا. 1 ساعت 1 گھنٹہ بھاری ہے حسین کی مجلس کا. 1 لاکھ سال کے عابد کی عبادت میں بھاری ہے.
دیتا ہے، حسین کو شعور دیتا ہے، حسین کو خیرات دیتا ہے. بندہ باغی بن کر نہیں، ماننے والا بن کر بیٹھے. میں تمہارے مولا کائن کے فضائل پڑھ رہا ہوں، جس کی تم ریت ہو، جس کے ساتھ تم اٹھو گے. تمہاری آج کی یہ کی ہوئی مجلس کی عبادت، تمہاری مغربین کی پڑھی ہوئی نماز، تمہاری فجر کی پڑھی ہوئی نماز اتنی پرواز نہیں رکھتی کہ یہ خدا تک پہنچے. یہ تیرے سجدے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں، مہدی کے منبر پہ آتے ہیں. اگر میں مہدی مہر لگا دے تو خدا قبول کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جاتی ہے. مگر ٹٹول کر تیرے سجدے کو دیکھے گا. اگر ولایت ہے تو مہر لگے گی، اور نماز میں ہے ہی نفاق، بغض بھرا ہوا ہے. میرے مولا مہدی فرما رہے ہیں، میں اللہ کی کھلی ہوئی آنکھ ہوں، میں عین ناظرہ ہوں، دیکھنے والی آنکھ ہوں. تیرے عمل بھی دیکھ رہی ہوں، تیری سوچ بھی سمجھ رہی ہوں. میں دلوں کو رازوں سے جانتا ہوں، میں اعمال پہ شاہد ہوں، گواہ ہوں. بھائی قبول کرنا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے تو قبول کرے گا. صرف مہدی کی بات نہیں، جاؤ مولا رضا کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں. جو تم اس میں دخول پڑھتے ہو، جو چھٹے معصوم کا پڑھا ہوا ہے، اس میں خود گواہی میں وہاں علماء، مراجع، مجتہدین، عوام، صاحب امامہ، معمم، دیندار، ہر بندے کو دیکھا کاپی اٹھا کر مولا رضا کی قبر کو یہ کہہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، یسمعون کلامی، تو میرا کلام سن رہا ہے، وتردون سلامی، اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے. جب تو گواہی دے رہا ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. جو شہید ہو گیا وہ جانتا ہے، جو حیات بیٹھا ہے وہ کیسے نہیں جانتا. یسمعون کلامی وتردون سلامی، دیتا ہے حاضر ناظر کی. یہاں کہتا ہے یہ حاضر ناظر نہیں ہے. پھاڑ دو وہ کاپیاں جو اس نے دخول کی وہاں مولا کے دروازے پہ رکھی. ہم بھی تو وہیں سے بھی مانگ کر آتے ہیں. ہمارے لیے کوئی اور کتابیں تو آسمان سے نازل نہیں ہوئی. یہی علماء مجتہدین جو عراق و ایران میں ہیں، انہی کو کتب سے پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ولایت ضروری ہے، انہوں نے کہا غیر ضروری ہے. سید علی خامنائی نے پورا فیصلہ ہی کر دیا. 5.5 لاکھ لوگوں میں مومن کا جنازہ پڑھا دیا اور 14 کی گواہی دے دی. اور رضا کی قبر کو سجدہ بھی کر رہا ہے، نیٹ پہ آیا ہوا ہے، دیکھ لیں. پریشان ہو مولا چاہے جس سے اپنا کام لے لے، چاہے وہ کوئی ہو. تم نہیں اٹھاؤ گے حسین کا تازیہ، حسین ہندوؤں سے اٹھوا لے گا. نہیں کرو گے حسین کا ماتم، حسین سکھوں سے کروا لے گا. یہ تمہارے محتاج نہیں ہے. آؤ مانو، خیرات ملے گی. انہیں حاجت نہیں تمہاری، تم حاجت مند ہو مہدی کے. تھکتے نہیں ہیں میرے دوست. ایک ہی حریر بہشت اترے گا ظہور کے بعد مومن کے لیے لباس، ایک ہی لباس. پھر پریشان ہو گئے. ہمارے تو 14 لباس ایک مہینے میں بنتے تھے، تو مولا ایک ہی دیں گے. ہم کبھی سفید پہنتے تھے، کبھی کسی رنگ کا، کبھی کسی رنگ کا. ایک ہی ہوگا، وہ پرانا نہیں ہوگا. اگر تمہارے دل میں ہوگا آج سرخ ہو، کل سفید ہو، پرسوں یہ ہو، ایک ہی لباس مومن کے ارادے پہ رنگ بدلتا رہے.
مانگتے ہو یا نہیں مانگتے؟ شوگر، بلڈ پریشر، یہ تپدق، یہ کینسر، یہ ساری بیماریاں زمین سے اٹھا لی جائیں۔ طبیب نہیں ہوگا، حکیم نہیں ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کیوں ہوتا ہے؟ بلاؤ ڈاکٹر کو، بخار ہو رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہڑتال پہ ہوگی دنیا کی ہر تکلیف اور بیماری۔ حکومت نواز شریف کی نہیں، نرجس کے چاند کی ہوگی۔ نقش امن، دہشت گردی، بم بلاس نہیں ہوگا۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، یہ چھوٹے سانپ جو زہر بھرے رکھتے ہیں، جو بڑے بڑوں کو معاف نہیں کرتے تھے، یہ سانپ اور بچھو مومن بچوں کے کھلونے ہوں گے۔ سانپ کی جرات نہیں کہ مہدی کی رعایا کے بچے کو بھی ڈنک مارے۔ بولا کر زبان مولانا علی علی کرنے کے لیے دی ہے، نواب اور عاقل خان بن کر وہ بیٹھا۔ یا علی، شیر ایک ہی چراگاہ میں چریں گے، ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ شیر کی جرت نہیں کہ رعیت قائم کی کسی بکری کو، غنم کو بری نظر سے دیکھے۔ شیر کی شفاقیت اور خونخواری امام قائم نکال دیں گے۔ مخلوق کی فطرت بدل دیں گے۔ جو فطرتوں پہ قادر ہو اسے حجت کہتے ہیں۔ چاہیے مولا کو ظہور کے لیے؟ ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں 313۔ یہ 313 شیعہ نہیں ہے، 313 تو صرف خیر پور شہر میں مجالس کے بانی ہوں گے جو بڑی مجلسیں کراتے ہیں۔ 313 تو ایک ڈسٹرکٹ میں ذاکر ہوں گے، خطیب ہوں گے، مولوی ہوں گے۔ 313 تو بڑے عابد صاحب سید ہوں گے۔ ایک سلوات پڑھو گے تو توجہ واپس آ جائے۔ گھبرانا نہیں ہے، 313 کامل ہیں، شرط ظہور ہے۔ لشکر مولا کا اربوں خربوں شیعوں پر ہوگا۔ 313 خاص ہیں، کامل ہیں، جو شرط ظہور ہیں۔ 313 اصحاب ہیں، 313 کاملین ہیں۔ 10,000 اصحاب حلقہ ہیں، 830 اصحاب صحاب ہیں جو آج کل موجود ہیں، تمہیں ملتے نہیں ہیں۔ اصحاب صحاب ان کا نام ہے کہ یہ بادلوں پہ سفر کرتے ہیں اور ان کا کام ہے مہدی کے شیعوں کی مدد کرتے رہنا۔ قلندر کہتے ہیں، جن کا قلندر بادلوں میں سفر کرتا ہے اس کی حجت کیا کرتی ہوگی؟ اور انجیل حضرت عیسیٰ میں لکھا ہے کہ جب رب الافواج بادلوں پہ سوار ہو کر اترے گا، امام حضرت مخبر صادق سے پوچھا گیا یہ بادلوں پہ آنے والا کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا قائم ہی تو بادلوں پر آئے گا۔ 313 کامل ہیں۔ جو رجت کا منکر ہے وہ شیعہ نہیں۔ رجت سمجھتے؟ پھر آنا، پلٹنا، دوسری زندگی اختیار کرنا،
رجعت کا منکر شیعوں میں سے نہیں، صرف مہدی نہیں آئیں گے، محمد سے عسکری تک سارے آئیں گے۔ رجت دا منکر ہوئے تو میں نے شیعہ رہ کے دکھا ہے۔ غیبت نعمانی سے لے کر الابکری تک 4,500 کتابیں ہیں جو حضرت قائم پر لکھی گئی۔ دنیا میں جس بڑے شیعہ عالم کا نام لوگے قائم پر اس کی کتاب دکھا دیں گے۔ شیخ صدوق عالم ہے، غیبت صدوق ہے۔ شیخ مفید عالم ہے، غیبت مفید ہے۔ بحر العلوم عالم ہے، غیبت بحر، غیبت کے نام پہ ہر بڑے عالم نے ایک کتاب لکھی ہے۔ میں ڈر کے مولا علی سے، پاک نبی سے، حسن حسین سے، ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ سارے محمد ہیں، مگر جتنے فضائل کتابوں میں میرے وقت کے امام ہیں باقی کسی امام کے اتنے نہیں آئے۔ تو نے کوئی نہ سنائے یا تو نہ سنے تو یہ تیری اپنی مرضی۔ تو میں سب سے زیادہ کمالات اسی شہن چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے تسی پریشان ہو جاندے ہو اس لیے میں نے رکنا پہ جاندہ ہے۔ پتہ لگے گا نہیں توڑے نال حساب نہیں ہے، میں گھنٹے گن کے کدی نہیں پڑھے، میں جلدی نہ ہوگا تو میں گھڑی بھی الٹی کر کے پڑھا۔ کل بھائی ٹائم کی پابندی بھی ہے، میں نے لڑکانا بھی جانا ہے تو 9 سے 10 سے انشاءاللہ پورے کل میں پڑھوں گا، تھوڑا جلدی تشریف لے۔ پرسوں کی مجلس میں نے کہیں نہیں جانا، 12 بجے تک بھی کہو تو میں پڑھتا رہوں گا، جتنا کچھ مولا پہ ہو سکے سن لو۔ پتہ نہیں پھر ملاقات ہے یا نہیں، یہ ملاقات بھی مولا ہی لکھتے ہیں، میرے بس کی بات نہیں۔ میں پرسوں اسلام آباد میں بیمار پڑا تھا، کیسے جاؤں؟ مولا نے پہنچا دیا، آپ کی زیارت ہوگی۔ 313 پورے نہیں ہوئے، یہ 313 زندہ دنیا سے نہیں ہیں، آدم سے ظہور کے دن تک پوری دنیا سے چنے جائیں۔ اپنے مولا کے صحابیوں کا معیار سن لینا۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں جیسے صحابہ اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے نانا کو بھی نہیں دیے، اور قائم اپنی توقیع میں کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے صحابہ میری جد کے پاس نہیں ہیں۔ پڑھو کتابیں، چونکہ وقت مشکل ہو۔ اِنَّا غیبت القائم نعمت للمجرمین وآفت للمومنین۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے قائم کا دور دشمن کے لیے دور نعمت ہوگا اور ہمارے شیعوں کے لیے دور آفت ہوگا، اور اس دور کے شیعہ تمام ادوار کے شیعوں سے زیادہ صابر ہوں گے۔ اس دور میں ایمان بچانا مشکل ہوگا، زہر پینا آسان، دین قائم پہ رہنا مشکل۔ زہر پینا آسان، لقمہ حلال کھانا مشکل، آگ پکڑنا آسان، دین قیم پر قائم رہنا مشکل۔ وہی ایمان بچائے گا جو ہم سے توسل رکھے، تو جو کہے گا امام حاضر ناظر ہی نہیں اسے شیعہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیسے مدد لے گا، کیسے مولا سے مدد لے گا، کیسے رابطے میں رہے گا جو حاضر ہی نہیں مانتا؟ غیروں جیسا عقیدہ ہے، کتوں گزرا، کتنے نبی ہیں؟ ایڈا کا سوال میں پوچھ لے، مسئلہ بڑھ گیا خیر پرانے آواز سے۔ 24 8 نبی ہیں مہدی کے ساتھ، 313۔ کتنے صحابی ہیں رسول کے؟ صحابہ رسول کے کتنے ہیں؟ یہ بھی سوال مشکل ہے۔ چلو 1.25 لاکھ نعرہ حیدری ملنگا نے کبھی نہیں سنے، وعدن غدیر تے 1.25 لاکھ وہ تھی بڑے ہیں، 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔
صرف 8 ہیں رسول کے صحابہ میں سے قائم کے ساتھ، اور یہ بھی کعبہ سے ظاہر ہوں گے۔ دفن پتہ نہیں کہاں کہاں ہوئے۔ جب مولا کعبہ پہ خطبہ پڑھیں گے، نیچے اتریں گے، داہنے ہاتھ کا تھکا دیں گے، سیڑھی اتر جائیں گی، گھوڑوں پر تلوار بکف 8 لوگ نکلیں گے۔ ذرا سن لینا، ان میں پہلا سلمان محمدی ہوگا،